الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا قرية آمنة كانت مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وقال تعالى ومن شكر فإنما يشكر لنفسه وقال عليه الصلاة والسلام أفضله لسان ذاكر وزوجة مطمئنة تعينه على إيمانه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا میرے بھائیو دوستو، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ایک بستی کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ضرب اللہ مثلا کہ اللہ رب العزت ایک مثال بیان کرتا ہے، قریۃً آمنۃ کانت مطمئنۃ، جو ایمان والی تھی اور بڑی مطمئن زندگی گزار رہی تھی، یأتیہا رزقہا رغداً من کل مکان، ان کے پاس ان کا رزق بڑے وافر مقدار میں ان کے پاس آ رہا تھا اور بڑی نعمتیں ان کے پاس تھی۔ فکفرت بانعم اللہ، پھر انہوں نے اللہ رب العزت کی ان نعمتوں کی ناشکری کی۔ اس ناشکری کی وجہ سے ان کا انجام کیا ہوا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ رب العزت نے ان پر بھوک اور بدامنی اور خوف کا عذاب ان پر بھیج دیا۔ یہ بھوک اور بدامنی کا عذاب بما كانوا يصنعون، ان کے اپنے کیے ہوئے اعمال کی وجہ سے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ شکور، کہ میرے بندوں میں سے بہت تھوڑے ایسے ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس لیے وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو بندہ شکر ادا کرے گا وہ اس شکر کا فائدہ خود اس بندے کی اپنے آپ اور اپنی جان اور اپنے نفس کو ہوگا۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ كَرِيمٌ، اور جو بندہ کفر کرے گا، ناشکری کرے گا، اس ناشکری کی وجہ سے اللہ رب العزت اس سے بے پرواہ ہے۔ اللہ غنی ذات ہے، اللہ کو اس بندے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت کو اپنے تمام بندوں میں سے سب سے جو بندے اللہ رب العزت کو پسندیدہ بندے ہیں، وہ بندے وہ ہیں جو اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور اللہ کی نعمتوں کا شکریہ تو ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ اگر دنیا کے اندر آپ کے ساتھ کوئی نیکی کوئی بلائی کریں، اس بندے کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اس لیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو دوسرے بندوں کی بلائی، دوسرے بندوں کی نیکی کرنے کی شکریہ اور ان کا
شکریہ ادا نہیں کرتے. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو اللہ کے بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتے، لم یشکر اللہ، ایسا بندہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا. تو ہر حال کے اندر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنی عبادت کرتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں پاؤں پر زیادہ کڑے رہنے کی وجہ سے ورم آ جاتا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک پھول جاتے تھے. تو کسی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ تو گناہ کے قریب سے بھی نہیں گزرے، آپ کی وجہ سے تو اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا ہے، پھر آپ اتنی لمبی لمبی عبادتیں کرتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جواب دیا ہے، افلا اکون عبدا شکورا، جب اللہ نے مجھ پر اتنی بڑی بڑی نعمتیں کی ہیں اور اتنی بڑے احسانات مجھ پر کیے ہیں، افلا اکون عبدا شکورا، پھر کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو شکر ادا کرنا. اس لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا، اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد تم شکر ادا کیا کرو. حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ جہاں پر اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا، وَذُرِّيَّةً حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا، کہ ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی اولاد کو کشتی کے اندر بٹھایا. إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا، یہ حضرت نوح بڑا شکر گزار بندہ تھا. تو شکر ادا کرنا اللہ رب العزت کی نعمتوں کا، یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے. جہاں پر اللہ نے قرآن کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، تو اس تذکرے کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس صفت کو بیان کیا، الحمدللہ الذی، میں شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ کا اس بات پر، وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ اسماعیل و اسحاق، کہ جس ذات نے بڑھاپے کے اندر مجھے اسماعیل اور اسحاق جیسے بچوں کی نعمت سے نوازا. تو اتنے عرصے میں جو اللہ نے اولاد نہیں دی، اس بات کی ناشکری نہیں کی، بلکہ بڑھاپے کے اندر جب اللہ نے اولاد عطا کر دی تو اس نعمت پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کر دیا. تو ہر حال کے اندر اس لیے اللہ کو سب سے بہترین اور پسندیدہ بندہ وہ ہے کہ جو ہر حال کے اندر اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرے. اور اللہ نے فرمایا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جو نعمتیں تمہارے پاس ہیں ان نعمتوں کا شکر ادا کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں ضرور اس میں اضافہ کروں گا. وَإِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، پھر میرا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہے. اس لیے ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں کے اندر، ایک زمانے کے اندر ایک دو بھائی جڑوے پیدا ہوئے، اور جڑوے بھی ایسے کہ ان کے جسم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے تھے. پرانے زمانے میں ان چیزوں کا علاج بڑا مشکل بھی تھا، نہ ڈاکٹر نہ طبیب اور نہ سہولیات اس انداز میں تھی جو آج کل موجود ہے. کرتے کرتے وہ دونوں بچے بڑے ہو گئے. ان میں ایک جو تھا وہ اکثر اس بات کا رونا دھویا کرتا تھا کہ بھائی اللہ نے صرف مجھے اور آپ کو دیکھا تھا کہ بس اتنی مصیبت کے اندر مجھے مبتلا کر دیا، کیونکہ اگر ایک کو پیشاب آیا تو وہ دوسرا بھی ساتھ جائے گا، کیونکہ اس کا جسم جو جڑا ہوا ہے. اگر ایک نے کہیں جانا ہے تو دوسرے نے لازمی اس کے ساتھ جانا ہے. ایک بیمار ہے، ایک کو بخار ہے، تو دوسرے نے بھی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. ایک وہ ہر وقت رویا دھویا کرتا تھا، دوسرا اس کو کہتا تھا کہ اللہ کا شکر ادا کرو. اس سے اور بھی بڑی تکلیفیں ہیں اللہ کے خزانوں کے اندر بڑی بڑی مصیبتیں ہیں اس میں. تو اس نے کہا کہ اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے کہ میرا اور آپ کا جسم ایسا جڑا ہوا ہے کہ نہ آپ میرے بغیر زندگی گزار سکتے ہو، نہ میں آپ کے بغیر زندگی گزار سکتا ہوں. آپ کا اگر پیشاب کے لیے جانا ہو تو میں بھی ساتھ جاتا ہوں، میں نے جانا ہو تو آپ نے جانا ہے. اور کتنی مصیبتیں ہیں میری اور آپ کی زندگی میں. ایک وقت یہ آیا کہ جو بھائی اس کو سمجھایا کرتا تھا کہ آپ شکر ادا کرو، اس سے اور بھی بڑی مصیبتیں ہیں، اس نے نہیں مانا.
تو جو نیک تھا وہ مر گیا۔ جب یہ مرا اور کچھ عرصہ کچھ دن اس نے اس مردے بھائی کو واش روم میں جا رہے تو اسی مردے کو اپنے پیٹ پہ لے جا کر واش روم جا رہا ہے، کئی ڈاکٹر کے پاس جا رہے، پھر اس کا بندوبست بھی کرنے، جدھر بھی جانا تھا۔ اب جب تک وہ زندہ تھا تو کچھ نہ کچھ ہلکا پھلکا زور وہ بھی لگایا کرتا تھا، کچھ زور یہ لگایا کرتا تھا جس کی وجہ سے دونوں کی زندگی آسان تھی۔ لیکن جیسے اس کی روح نکل گئی، اب یہ جدھر بھی جاتا ہے تو اس کا بوجھ، اپنا بوجھ تو اپنا تھا، اس کا بوجھ اور بھی اس پہ بڑھ گیا۔ اس نے توبہ استغفار کر دیا کہ میرا بھائی جو مجھے سمجھایا کرتا تھا کہ اللہ کی مصیبتیں ایک سے بڑی مصیبت اور بھی ہیں، یہ واقعی میں اپنے بھائی کی بات کو نہیں مان رہا تھا، لیکن میں نے آج اس بات کو تسلیم کر دیا کہ اللہ کی مصیبتیں بہت بڑی مصیبت ہے۔ تو جس مصیبت کے اندر اللہ نے آپ کو مبتلا کر دیا، اسی مصیبت میں اس حال کے اندر اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ کو یہ بندہ بڑا پسند ہے۔ اس لیے تو فرمایا کہ اگر تم اس نعمت پر، اس مصیبت کی حال میں صبر اور شکر کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں اس سے نکال کر تجھے بہترین راستہ دوں گا۔ وَإِن كَفَرْتُمْ، لیکن مصیبت آنے کے بعد اگر تم ناشکری اختیار کرو گے، ان عذابی لشدید، پھر میں ایسی مصیبت کے اندر مبتلا کروں گا کہ اس سے نکلنے کا راستہ بھی نہیں ملے گا۔ اور بخاری شریف کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کے 3 بندوں کا واقعہ لکھا ہے۔ ایک بندہ ایسا تھا جس کے پورے جسم پر برس کی بیماری تھی، ایک بندہ ایسا تھا کہ جس کے سر پہ بال نہیں تھے، گنجا تھا، ایک تیسرا بندہ ایسا تھا کہ جن کے آنکھیں کام نہیں کر رہی تھی اور وہ نابینا تھا۔ اللہ نے ان 3 بندوں کا امتحان لیا، ایک فرشتہ بھیجا جو برس کی بیماری میں تھا، اور برس کی بیماری والے کے پاس آیا فرشتہ اور اس کو کہنے لگا کہ آپ کیا چاہتے ہو، آپ دعا کرو۔ اس نے کہا کہ میرے رب سے دعا کر لو میرے لیے کہ اللہ مجھے اونٹوں کا ریوڑ دے، اونٹوں کا، اور میرے جو جسم پر جو بیماری ہے برس کی، یہ بیماری بھی میری ختم ہو جائے۔ اس فرشتے نے دعا کی اور ساتھ میں ایک اونٹ بھی عطا کیا اور فرمایا کہ اللہ آپ کے لیے اس میں برکت دے۔ دوسرے کے پاس آیا جس کے سر پہ بال نہیں تھے، اس سے حال وال پوچھ لیے، اس نے کہا کہ دعا کرو کہ اللہ میرے اس سر پر بال پیدا کرے، اور میری حالت بڑی غربت کی ہے، مجھے گائے بیل اس کی ریوڑ مل جائے۔ اس نے ان کو ایک گائے بھی عطا کی کہ یہ دے لو، اور دعا بھی کی کہ اللہ آپ کے لیے برکت ڈالے۔ اس نابینا کے پاس آیا اور کہا کہ تمہارے دل کے اندر خواہش اور ارمان کیا ہے؟ اس نے کہا ارمان یہ ہے کہ میں اپنے آنکھوں سے یہ دنیا دیکھ لوں، ہر طرف اندھیرا اندھیرا، مجھے سفید اور کالے کا پتہ بھی نہیں کہ سفید کس طرح ہوتا ہے اور کالا کس طرح ہوتا ہے۔ اس نے دعا کی، اس کی آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی، اور پھر کہا کوئی اور ارمان؟ اس نے کہا یہ بکری کا ریوڑ مجھے مل جائے تاکہ میں اپنی زندگی گزار سکوں۔ ایک بکری دے دی اور دعا کی اللہ تیرے لیے برکت ڈالے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جس کو اونٹ دیا تھا وہ بہت بڑا ریوڑ بن گیا، جس کو گائے دی تھی وہ بیل اور گایوں کا بہت بڑا ریوڑ بن گیا، جس کو بکری دی تھی وہ بکریوں کا بہت بڑا ریوڑ بن گیا۔ اب امتحان کا وقت آ گیا، اللہ نے دوبارہ وہ فرشتہ بھیجا کہ اب جا کر ان کا امتحان لے لیں۔ تو برس والی بیماری کے پاس، جو پہلے برس کی بیماری میں تب تو ٹھیک ہو گیا، تب تو بڑا مالدار تھا، وہ فرشتہ غریب کی حالت میں آ گیا اور مانگنے لگ گیا کہ آپ بھی پہلے بیمار تھے، برس کی بیماری میں مبتلا تھے، آپ پر بڑے مشکل حالات تھے، پھر اللہ نے آپ پر کرم کر دیا، آپ کو اتنا بڑا ریوڑ دے دیا اونٹوں کا، آج میں بڑی مصیبت کی حالت میں ہوں، مجھے بھی 1 2 3 اونٹ دے دو تاکہ میں اپنا نظام چلاؤں۔ چونکہ وہ تکبر کے اندر آ کر وہ اللہ نے جو نعمت ان کو عطا کی تھا ان کا اندازہ نہیں تھا اس کو، اس نے کہا دفع ہو جاؤ یہاں سے، یہ تو میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، مجھ پر بیماری کدھر سے آ گئی، میں غریب کون سے وقت میں تھا۔ اس فرشتے نے دعا کی اے اللہ ان کو دوبارہ اپنی واپس اصلی حالت میں لوٹا دے۔ ان پر برس کی بیماری آئی
ان کی اونٹ وغیرہ سب کچھ بیماری آ کر ہلاک ہو گئے۔ دوبارہ جو گنجے کی حالت میں تھا، جس کے لیے دعا کی تھی اور جن کو گائے کی ریوڑ ملی تھی، وہ بھی بڑا مالدار بن گیا تھا، اس کے پاس غریب کی حالت میں آیا اور ان کو کہا کہ تمہارے پاس تم پر بھی بڑی غربت کا وقت گزرا ہے، آج میں بھی بڑی غریب اور غربت کی حالت میں ہوں، مجھے بھی کچھ عطا کرو تاکہ میری بھی کچھ زندگی بن جائے۔ اس نے کہا دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں نے اپنے ہاتھ محنت کر کے کمایا ہے، اب تم تیار آ کر کے 2-3 گائے اور بیل مانگ رہے ہو، میں تجھے کبھی بھی نہیں دوں گا۔ اس نے بھی کے لیے بھی دعا کر دی اور وہ بھی اپنی پرانی حالت میں گیا، اس کے گائے بیل سب مر گئے اور جو ان کی حالت تھی بیماری کا، وہ بیماری دوبارہ اس پہ لوٹ آئی۔ اس نابینے کے پاس آیا اور نابینے کو کہا کہ آپ بھی ایک وقت ایسا تھا کہ بڑی غربت کی حالت میں تھے، کچھ بھی نہیں تھا آپ کے پاس، آپ کی آنکھوں کی بینائی بھی نہیں تھی، اللہ نے آپ پر رحم کر دیا، میں بھی بڑی مشکل حالات میں ہوں، میری کچھ مدد کرو۔ نابینے کو اللہ کی نعمت کا اندازہ تھا، اللہ کے شکر کا اندازہ تھا، اس نے کہا اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اللہ کا بہت بڑا شکر ہے مجھ پر اللہ نے بڑے احسانات کر دیے، میں پہلے نابینا تھا، پھر کئی اللہ کا بندہ آیا، اس نے دعا کی، اس نے ایک بکری دی، اس میں اللہ نے برکت ڈالی، اتنی بڑی ریوڑ ہو گئی، اس ریوڑ کے اندر جتنی بکریاں اور بکرے تمہیں چاہیے لے لو، میری طرف سے اجازت ہے۔ وہ فرشتہ اپنی اصلی حالت میں آ کر ان کو کہنے لگا کہ میں کوئی غریب نہیں ہوں، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، جس حالت کے اندر تو نابینا تھا اس حالت کے اندر بھی میں تمہارے پاس آیا تھا، اور تمہارے جو 2 دوست تھے ان کے پاس بھی آیا تھا، لیکن وہ آج امتحان کے اندر فیل ہو گئے اور اللہ نے آپ کو امتحان کے اندر کامیاب کیا، اس لیے یہ ریوڑ بھی آپ کو مبارک اور یہ آنکھی بھی آپ کو مبارک، یہ مال اور دولت بھی آپ کو مبارک۔ اب یہ نعمت جو مستقل ان کے پاس رہی کس وجہ سے؟ اس نے کہا نہیں اللہ کا بڑا شکر ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، میرے رب نے یہ سب مجھے عطا کر دیا۔ اللہ نے فرمایا جب تمہیں میری اس نعمت کا شکر گزار اب بھی ہے، میں یہ نعمت مستقل تمہیں دیتا ہوں۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، اللہ کو جو انسان پسندیدہ ہے وہ پسندیدہ انسان ہے جو ہر وقت اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارک میں فرمایا کہ آپ اگر اللہ کی نعمت اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتے ہو تو پھر اپنے سے اوپر بندوں کو نہ دیکھو، اپنے سے نیچے بندے کو دیکھو۔ اگر تم اپنے سے اوپر بندے کو دیکھو گے تو پھر اللہ کی ناشکری میں مبتلا ہو جاؤ گے، اگر اپنے سے نیچے بندے کو دیکھو گے تو اللہ کا شکر گزار بنو گے۔ اس لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا واقعہ لکھا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں راستے سے گزر رہا تھا اور راستے سے گزرتے وقت میرا جوتا یہ ٹوٹ گیا۔ اب جیب کے اندر ہاتھ ڈالا تو جیب میں اتنے پیسے نہیں کہ جس کی وجہ سے میں اپنی جوتی کو سی لوں اور اپنی جوتے کو ٹھیک کر لوں۔ تو میرے دل کے اندر میرے نفس نے ایک آواز لگائی، اے شیخ سعدی تو اتنا بزرگ اور اتنی عبادت کرتا ہے، اس رب نے تجھے اتنے پیسے بھی نہیں دیے کہ جس کی وجہ سے آج تو اپنے جوتے کی ٹھیک کر سکے۔ اس نے کہا میں مسجد کی طرف روانہ ہوا اور مسجد کی طرف جب روانہ ہوا، جیسے مسجد کے گیٹ کے اندر داخل ہو رہا تھا تو مسجد کے گیٹ کے باہر ایک بندہ کھڑا تھا، زمین پر وہ لیٹا ہوا، جس کے دونوں پاؤں نہیں تھے۔ میں نے ٹوٹی ہوئی جوتی کو بھی دیکھا، میں نے اس بندے کے دونوں پاؤں کی طرف بھی دیکھا کہ میرے تو جوتے ٹوٹی ہوئے ہیں، ان کے پاس اگر جوتے ہیں تو ان کے پاس تو جوتے پہننے کے لیے پاؤں موجود نہیں۔ میں سیدھا مسجد کے اندر گیا اور جو دل کے اندر میرا خیال آیا تھا کہ تیرے پاس تو اتنے پیسے نہیں جس سے تو اپنے جوتے کو ٹھیک بنا سکے، میں نے اس پر اللہ کے سامنے استغفار اور توبہ کر دیا اور اپنی پاؤں اور اپنی جسم اور صحت پر اللہ کا شکر ادا کر دیا۔ اس لیے ہر حال کے اندر اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ حال کون لے کر آتا ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں، حال کون لے کر آتا ہے؟ جب اللہ لے کر آتے ہیں تو پھر اللہ کی طرف متوجہ رہیں۔
ہاں اس حالت کے اندر پھر انسان کے اعمال کا دخل ہوتا ہے کہ اگر آپ کے اعمال اس انداز سے ہیں کہ جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں تو پھر ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ 5 وقت کی نماز پڑھے تو آپ کروڑ پتی بن جائے، یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ کی غربت کی حالت میں اللہ آپ کو ایک ایسا اطمینان دے گا کہ جو اطمینان لاکھوں اور کروڑوں کا بھی حساب نہیں کر سکتا۔ اس لیے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ اپنے دربار کے اندر بیٹھ کر وہ بیماری کی حالت میں اس کو رات کو نیند نہیں آ رہی تھی، کبھی ایک طرف کبھی دوسری طرف۔ اس نے باہر کھڑکی کے اندر دیکھ لیا، کچھ واقعات اللہ نے ایسے رونما کیے ہوتے ہیں، کچھ ایسے محفوظ کیے ہوتے ہیں تاکہ بعد کے لوگ اس کو دیکھ کر عبرت حاصل کر سکیں۔ وہ بادشاہ باہر ایک مزدور کو دیکھ رہا تھا کہ جو ہاتھ میں روٹی لے کر اور اپنے ہاتھ میں پیاز لے کر وہ روٹی اور پیاز بڑے مزے سے کھا رہا ہے۔ اس بادشاہ نے اس مزدور کو اپنے دربار کے اندر بلایا اور اس دربار میں اس مزدور سے پوچھا کہ تم کیا کھا رہے تھے؟ اس نے کہا میں روٹی کھا رہا تھا، روٹی کے ساتھ میں پیاز کھا رہا تھا۔ اس نے کیا کہا بادشاہ نے کہ میری ساری سلطنت لے لو لیکن جس سکون سے تم وہ پیاز اور روٹی کھا رہے تھے وہ سکون مجھے عطا کرو، کہ میں اس تمام سلطنت کا بالغ ہو کر اور اس تمام بادشاہی کا بادشاہ بن کر اس سکون کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا جس سکون کی طرف میں تمہیں دیکھ رہا تھا اور جس سکون کے انداز میں اور مطمئن ہو کر تم اپنے پیاز اور روٹی کھا رہے تھے، اس سکون کے ساتھ اپنے دربار میں کبھی کھانا نہیں کھایا۔ اس لیے میرے بھائیو اور دوستو، ہر حال کے اندر مسلمان کی علامت یہ ہونی چاہیے کہ ہر حال کے اندر اللہ کا شکر ادا کرے۔ اس لیے واسع بن رحمۃ اللہ علیہ یہ بیمار تھے خود، تو کچھ لوگ ان کے پاس عیادت کے لیے گئے بیمار پرسی کے لیے۔ ان کے ہاتھ پہ بہت بڑا دانہ تھا جس کی وجہ سے پیپ مستقل جاری تھا۔ تو جو بندہ بیمار پرسی کے لیے گیا تھا اس نے کہا حضرت آپ کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ تو محمد بن واسع رحمۃ اللہ نے فرمایا الحمدللہ۔ اس نے کہا میں نے تکلیف کا بتایا اور آپ کہہ کہ الحمدللہ۔ اس نے کہا میں الحمدللہ اس بات پہ کہہ رہا ہوں کہ میرا یہ دانہ میری زبان کے اوپر نہیں، اگر یہ دانہ ابھی میرے زبان پہ ہوتا تو میں اللہ کا شکر کیسے ادا کرتا، میں اللہ کا ذکر کیسے کرتا، اگر یہ دانہ میری آنکھوں پہ ہوتا تو میں آپ کو دیکھ کیسے سکتا، اگر یہ دانہ میرے بیٹھنے کی جگہ پہ ہوتا تو میں بیٹھتا کیسے، اگر یہ دانہ میرے پیشاب کی جگہ پر ہوتا تو میں پیشاب کیسے کرتا۔ اس نے کہا میں تو اس بات پہ شکر ادا کر رہا ہوں۔ تو جو بھی حالت ہو وہ اللہ کی طرف سے اور اس حالت پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور اس شکر کے ساتھ ساتھ انسان اپنے اعمال کو سیدھا کرنے کی اور اپنے اعمال کو درست کرنے کی بھی ذکر کر لے۔ اس لیے بہت سارے ایسے واقعات موجود ہیں کہ جو ان تکالیف کے باوجود بھی انہوں نے جو درس ہمیں دیا ہے، ہمارے بڑوں نے وہ یہ درس دیا کہ آپ ہر حال کے اندر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس لیے وہب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب سا واقعہ لکھا ہے کہ میں راستے سے گزر رہا تھا اور راستے پر گزرنے کے سے ایک درخت تھی، اس درخت کے نیچے ایک بوڑھا بابا بیٹھا ہوا اور اس کے جسم پر ایک ایسی قسم کی بیماری کہ جس کی جسم کا گوشت بالکل الگ ہو کر وہ گرنے کے قریب تھا، اور وہ اس درخت کے نیچے بڑے آرام کے ساتھ اللہ کے ذکر کے اندر مشغول تھا اور کہہ رہا تھا الحمدللہ تتم علی نعمہ، اللہ کا شکر ہے جس نے پوری نعمتیں مجھے دی ہیں۔ تو وہب ابن منبہ فرماتے کہ میں اس کے پاس گیا اور میں نے اس کو کہا کہ تمہارے پاس کون سی نعمت ہے جو تم شکر ادا کر رہے ہو؟ تمہارا تو جسم کا گوشت بھی گرنے کے قریب ہے، تم کون سی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ جو میرے رب نے مجھے شکر کرنے کی نعمت دی ہے کہ میں اپنی رب کا شکر ادا کر رہا ہوں، اس سے بڑی نعمت اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ جو میرے رب نے میرے دل کے اندر اپنی محبت کو ڈال دیا ہے، اس سے بڑی محبت نعمت اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ جو میرے رب نے مجھے سجدے کرنے کی توفیق دی ہے، اس سے بڑی نعمت اور کچھ نہیں ہو سکتی۔
میں اسی نعمت پر اللہ اپنے رب کا شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، یہ دنیا کی تکلیف یہ عارضی ہے، دنیا کی نعمت یہ عارضی ہے۔ اس لیے ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ اس کے دربار میں امام ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ہارون رشید نے کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کرو۔ پہلے کے بادشاہ بھی اس طرح نہیں ہوتے تھے ہمارے بادشاہوں کی طرح، جو بے دین، جس کو سورہ اخلاص بھی نہ آتا ہو، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی صحیح طرح نہ پڑھے، جو قرآن کا ایک لفظ بھی صحیح ترتیب سے نہ پڑھے، وہ اس طرح کے بے دین بادشاہ نہیں تھے۔ وہ بادشاہ بھی بڑی دیندار تھے۔ کوئی عالم دیکھتے، کوئی نیک بندہ دیکھتے، اس کے پاس جاتے کہ مجھے زندگی گزارنے کا طور طریقہ بتاؤ۔ تو اس نے امام ابن سماک کو کہا کہ مجھے نصیحت کرو۔ جیسے نصیحت کا کہا تو اس نے اپنے نوکر کو کہا کہ مجھے پانی پلاؤ۔ وہ جب پانی لے کر آیا تو امام ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اب پانی نہ پیو، 1 منٹ انتظار کرو۔ اس نے گلاس ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں ہارون رشید نے، اور امام ابن سماک نے اس سے ایک سوال کیا۔ سوال کیا کیا؟ سوال یہ کیا کہ اگر آپ کو ایسی پیاس لگی ہو کہ آپ بالکل مرنے کے قریب ہیں، اور یہ 1 گلاس پانی کوئی آپ کے سامنے رکھ دے، تو آپ اپنی زندگی کا کیا کچھ دے سکتے ہو کہ یہ پانی حاصل کر سکو؟ اس نے کہا میں یہ پوری سلطنت دے دوں گا، لیکن 1 گلاس کا پانی ضرور حاصل کروں گا کیونکہ میں مرنے کے قریب ہوں گا۔ امام ابن سماک نے کہا پانی پی لو۔ اس نے پانی پی لیا۔ اس سے پھر پوچھا آپ نے پانی پی لیا، ابھی آپ کو پیشاب کی ضرورت پڑ گئی اور پیشاب آنا آپ کا بند ہو گیا، اب دنیا کی کون سی ایسی نعمت آپ دو گے کہ جس کی وجہ سے آپ کا پیشاب جاری ہو جائے؟ اس نے کہا یہ پوری سلطنت لگا دوں گا، لیکن پیشاب کا جو بند ہے اس کو کھولنے کے لیے سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو امام ابن سماک رحمۃ اللہ نے نصیحت کے طور پہ کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا آپ کی پوری سلطنت کی قیمت 1 گلاس پانی ہے۔ اگر پینے کی شوق اور پینے کا پیاس لگ جائے تو پھر پوری سلطنت دو پہ لگانے کے لیے تیار ہو۔ اگر یہی پانی نکلنے کے وقت بند ہو جائے تو پھر پوری سلطنت لگانے کے لیے تیار ہو۔ اس لیے اس سلطنت میں رہتے ہوئے کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ یہ صرف ہارون رشید کے لیے یہ نصیحت نہیں تھی، یہ نصیحت میرے اور آپ کے لیے بھی۔ آپ خود اندازہ لگا لیں، اگر میں اور آپ کو ایسی حالت اللہ نہ کرے آ جائے کہ بالکل پیاس کی وجہ سے بالکل موت کے قریب ہو جائے، آپ کیا کہتے؟ پوری زندگی کے تمام سرمایہ نہیں لگائیں گے؟ اگر کوئی ایسی بیماری لگ جائے کہ جس کی وجہ سے پیشاب بند ہو جائے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم پورا سرمایہ نہیں لگائیں گے؟ ہمارے اولاد ہماری اوپر پوری سرمایہ نہیں لگائیں گے؟ تو اس زندگی کی قیمت اتنی 1 گلاس کا پانی ہے۔ اگر اس کو ضرورت پڑ جائے تب بھی پوری زندگی دو پہ لگائے، اگر اسی گلاس کے پانی کو نکالنے کی ضرورت پڑ جائے پھر بھی پوری زندگی دو پہ لگائے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، یہ زندگی اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کی ہے اور بہت بڑی نعمتیں عطا کی۔ یہ آنکھ سب سے بڑی نعمت ہے، یہ اس سے پوچھو جس کے پاس آنکھ نہیں۔ یہ کان سب سے بڑی نعمت ہے، اس سے پوچھو جو محفل میں بیٹھا اور ایک بندے کے کان کام نہیں کر رہا ہو، جو تمام لوگ ان کے نخرے اس کے پیچھے کرتے، ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ ہاتھ کے ایک انگلی اور انگلی کا ایک پورا، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، یہ اس سے پوچھو جس کے پاس نہیں۔ اس لیے ہر حال کے اندر اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے سے اوپر بندوں کی طرف نہ دیکھو۔ اللہ نے آپ کو موٹر سائیکل دیا ہے تو آپ پیدل والوں کی طرف دیکھو، آپ پیدل ہیں تو اس کی طرف دیکھو جس کے پاؤں نہیں، جس کے پاؤں نہیں وہ اس طرف دیکھ لے کہ جس کو سنبھالنے والا کوئی نہیں۔ اس لیے آپ اگر اپنے سے اوپر کی لیول کی لوگوں کی طرف دیکھو گے تو اللہ نے جو نعمتیں آپ کو عطا کی ہے اس کی بھی ناشکری ہوگی، اور جو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے تو پھر اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا ان عذابی لشدید، پھر میرا عذاب سخت ہے، دنیا کے اندر اور بھی تڑپاؤں گا، آخرت کے اندر بھی ناشکری کی وجہ سے اور تڑپو گے۔ اس لیے ہر حال کے اندر کوشش کر لیں کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔